علی رسول کریم جلسوں کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے پہلے بھی کی ہے، اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی پیش نظر رکھتا ہوں۔ آج ایک چند سالوں سے کہہ لیجیے جلسوں میں ایک اناؤنسر کا نقیب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اناؤنسر کیا ہوتا ہے؟ اناؤنسر کا کام کیا ہے؟ یہ ایک جلسہ میں ایک رات میں کم سے کم 100 جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کی اناؤنسری چمکے گی نہیں۔ ذرے کو آفتاب بنائے گا، قطرہ کو دریا بنائے گا۔ جو صحیح سے عالم بھی نہیں ہے اس کو علامہ، فہامہ، مفتی اور محقق اور پتہ نہیں کیا کیا گردانتا ہے۔ اناؤنسروں نے بھی اپنا ایک پیشہ بنا لیا، اور جتنے الفاظ تعریف کے، توصیف کے، القاب جو اونچی اونچی ہستیوں کے لیے، اونچی اونچی شخصیتوں کے لیے بولے گئے، وہ سارے الفاظ، وہ سارے القاب نااہل کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں۔ اور جب تک یہ 10-20 القاب نہیں لگائیں گے کسی بھی مقرر کے پیچھے، تب تک ان کی نقابت رنگ نہیں پکڑتی ہے، ان کی اناؤنسری نکھرتی نہیں ہے۔ گویا کہ بلفظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک 10-20 جھوٹ نہیں بولے تب تک اس کی اناؤنسری پوری نہیں ہوتی ہے۔ معنی، مفہوم، مطلب سب بگاڑ کر رکھ دیا اناؤنسروں نے۔ حالانکہ اناؤنسر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جن کو یہ بلا رہے ہیں ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، ان کا مبلغ علم کیا ہے، اور ان کی زندگی کے دیگر وہ گوشے جو قوم سے مخفی ہیں ان گوشوں کو اجاگر کرے۔ اگر انہوں نے کوئی تحریکی کام کیا ہے تو آپ ان کی تحریکی کارکردگی کو قوم کے سامنے پیش کریں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تو جھوٹ سے بچ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عالم کی تحریک میں اور بھی زیادہ تیزی آئے گی، کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اب وہ سمجھیں گے کہ ہمارے کام کا سراہنا کیا جاتا ہے، ہمارے کام کا تعارف کرایا جاتا ہے، تو ان کے اندر جو حوصلہ پہلے کم تھا وہ حوصلہ اور مزید بڑھے گا، کام کی سپیڈ بڑھے گی، اور اپنی راہ میں وہ اور زیادہ تیز گام ثابت ہوں گے، جس سے ملت کا، قوم کا بھلا ہوگا۔ وہ اور بڑھ بڑھ کے کام کریں گے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قوم کے اندر بھی اس عالم کا احترام جاگے گا، قوم کا دل ان کی طرف مائل ہوگا کہ چلو بھائی یہ عالم کام کیا ہیں، یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، ملت کے فائدے کے لیے، جماعت کے فائدے کے لیے، مذہب کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، رفاہ عام کا کام انہوں نے کیا ہے۔ تو قوم کے دل میں اس عالم کا احترام بیٹھے گا، پھر قوم کی مدد ان کو ملے گی، اس کی وجہ سے بھی ان کے کام میں تیزی آ سکتی ہے، تو قوم کے دلوں میں بھی احترام پیدا ہوگا۔ یہ تیسرا فائدہ ہو گیا۔ پہلا فائدہ کہ آپ جھوٹ سے بچ گئے، دوسرا فائدہ کہ اس کام کرنے والے عالم کی حوصلہ افزائی ہو گئی، تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ قوم کے دل میں اس عالم کا احترام جگا، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جب احترام جگے گا تو قوم اس کی طرف جھکے گی، اس کی طرف مائل ہوگی، اور پھر ان کی مدد کرے گی، اور مدد کرنے کی وجہ سے جو کام وہ عالم کر رہے ہیں وہ اور زیادہ آگے بڑھے گا کام۔ اور پانچواں فائدہ بھی ہوگا، وہ یہ کہ جو علماء کام نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو آج انہوں نے کام کیا تو ان کا اتنا تعارف ہوا، اتنی بڑائی ہوئی، اور ان کی پہچان، ان کی شناخت اس انداز میں قوم کے سامنے آئی ہے، تو ہمیں بھی کام کرنا چاہیے۔ تو جتنے 2 نمبری علماء ہیں وہ خود بخود نیچے ہو جائیں گے، اور جتنے کام کرنے والے علماء ہیں وہ صف اول میں نظر آئیں گے۔ تو اس طرح سے اور بھی الحمدللہ اصلاح کا ایک سلسلہ بنے گا، کام کا ایک سلسلہ بنے گا، بیکاری ایک عیب بن کر رہ جائے گی، اور کامیاب لوگ اور زیادہ اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے سکیں گے۔ تو یہ کرنا چاہیے اناؤنسروں کو کہ جن کی وہ اناؤنسری کر رہے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے وہ جانکاری حاصل کر لیں۔ 1 مہینہ پہلے اشتہار چھپتا ہے، اناؤنسر کا بھی چھپتا ہے اس میں نام۔ ان کو چاہیے کہ جن جن علماء کا نام خطیبوں میں ہے، جن کو بلایا جانا ہے، ان کے بارے میں وہ جانکاری حاصل کریں۔ اس طرح سے وہ اناؤنسری کریں گے تو ان کی اناؤنسری میں انشاءاللہ غیب سے رنگ آئے گا، بہار آئے گی، نکھار آئے گی، کشش آئے گی، جاذبیت آئے گی، اور ان کی اناؤنسری کی قدر بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔